اگر آپ کو ان سے مجلس پڑھوانا ہے تو انہیں عالم بنائیے، اگر آپ کو انہیں شاعر بنانا ہے تو پہلے انہیں اردو ادب پڑھائیے تاکہ خبر کا قافیہ قبر کو نہ بنائے۔ ہاں، پاکستان کے شاعر اعظم جن سے زیادہ نوحے آج تک کسی نے نہیں کہے، ان کیا دیکھ لیجئے، خبر و قبر قافیہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو۔ نوحے دو، ہمارا نوجوان بھی اتنا بے خبر ہو گیا، بے قبر ہو گیا وہاں کے لہجے میں، حیدرآباد کے لہجے میں، کہ جب اچھا گویا کوئی مل گیا کیسٹ کا نوحے کے نام پہ جس میں ایک آنسو نہیں نکلتا، ہم نے اپنے گاؤں کے محلوں کے مخلص سادہ مزاج نوحہ خانوں کی ناقدری کرنا شروع کر دی، مٹا رہے ہیں مزاح کو، ان گویوں کے کیسٹوں کو خرید کے انہیں سیلیبریٹی بنا رہے ہیں۔ عزاداری بڑھا نہیں رہے ہم، عزاداری کو اس کا تقدس بھی چھین رہے ہیں، اسے ختم بھی کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں نقال آ رہے ہیں صرف، پہلے ہمارے ہر محلے میں استاد ہوتے تھے، مرثیے کا الگ، نوحے کا الگ، نسلوں کو تیار کرتے تھے، شعراء ہوتے تھے، نسلوں کو تیار کرتے تھے۔ اب شاعر صاحب ذرا سے تک بندی کرنے لگے تو ان کی توہین ہوتی ہے کہ وہ کسی شاعر کے پاس جا کے اصلاح لیں۔ بہت برا حال ہے ہمارا میرے عزیزو، اس سے بچانا آپ کو ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ذکر اہل بیت بہت اچھی چیز ہے، بچے کو اس کی عادت ڈالیے، مگر اگر اچھا پڑھنے لگے تو یہاں وہاں بٹھانا نہ شروع کر دیے، ورنہ یہ اسی کا ہو جائے گا، اس کو واہ ملے گی اور تھوڑا بہت انعام ملے گا، یہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا۔ اس کی عزاداری پیسہ اور نام کمانے کا ذریعہ آگے چل کے بنے گی، خدمت نہیں بن پائے گی۔ بہت ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کہہ رہا ہوں، آپ صلوات بھیج کے سیدھا کرتے ہیں۔ اچھی آواز اللہ نے دی ہے تو اسے اردو ادب پڑھائیے تاکہ اچھا شاعر نکلے، اچھی خطابت کی صلاحیت دی ہے تو اسے عالم دین بنائیے تاکہ گمراہ خطیب نہ ہو۔ منبر پر آنے کا معیار یہ دیا ہے، نماز جمعہ میں خطبہ وہ کہے گا جو مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہو، یعنی صاحب علم بھی ہو، صاحب عدالت بھی ہو۔ شریعت نے جوڑا ہے اس کو، لہذا نہ بے خبر کو منبر پہ آنا چاہیے، نہ بے عدالت کو منبر پہ آنا چاہیے۔ بے خبر ہوگا تو جہالت نقصان پہنچائے گی، بے عدالت ہوگا تو منبر کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔